بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم بات کرتے ہیں کچھ قرآن مجید پر کہ قرآن مجید کے بارے میں ہم مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. قرآن اللہ کی کتاب ہے. اللہ کی کتاب سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی کتاب سے مراد یہ ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ، حروف، آیتیں، صورتیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہوئی ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نہیں لکھی. اور یہ قرآن وہ ہے جو لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ کے پاس لکھا ہوا ہے اور وہاں سے یہ نازل ہوتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب پہ یہ اترتا ہے اور پھر حضور اس کی تلاوت فرماتے ہیں اور تلاوت کے ذریعے یہ امت تک پہنچتا ہے. اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے، کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ قرآن سیکھیں. قرآن سیکھیں، قرآن کو پڑھیں اور دوسروں کو سکھائیں. خود سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ خود قرآن کو سیکھو اور دوسروں کو سکھاؤ، اور یہ کام کرنے والے بہترین لوگ ہیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں. تو ہمیں قرآن کو سیکھنا چاہیے اور دوسروں کو جب سیکھ لیں تو دوسروں کو بھی سکھانا چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ آخری نبی ہیں، ہمارے نبی و رسول ہیں، ہم جن کے امتی ہیں، ان کا ایک دائمی، ابدی، فار ایور، ہمیشہ رہنے والا معجزہ ہے. جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے معجزہ دکھایا، عیسیٰ علیہ السلام نے معجزہ دکھایا، قرآن کریم میں کئی انبیاء کے معجزات ہیں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی معجزے دکھائے. آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، آپ نے درخت کو اشارہ کیا، وہ چلتا ہوا آیا. اسی طرح پیغمبر اکرم کا ایک معجزہ قرآن کریم بھی ہے. دائمی کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، کیونکہ سارے معجزے دنیا سے ختم ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام نے جو دریا انجیل میں راستہ بنایا، اب وہ راستہ باقی نہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے جس مردے کو زندہ کیا وہ دوبارہ مر گیا. صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ان کی امت نے خود ہی ذبح کر دیا. اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جو معجزات دکھائے، اگر آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے وہ واپس جڑ گیا. لیکن وہ معجزہ جو قیامت تک باقی ہے وہ قرآن کریم اور اپنی اصلی شکل میں باقی ہے. اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی.
کیونکہ 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، لیکن آج بھی تمام مسلمانوں کے نزدیک ایک ہی قرآن ہے، ایک ہی نسخہ ہے، اور اسی نسخے پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے، سب کا ایمان ہے، اور اپنی اصلی شکل میں یہ باقی ہے۔ تو یہ خدا کا ایک معجزہ ہے کہ یہ کتاب قیامت تک باقی رہے گی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیشن گوئی کی ہے، اور یہ حکم دیا ہے، یہ فرمائش بھی کی ہے کہ انی تارکم فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری عطرت یعنی اہل بیت، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جب تک ان دونوں کو تھامے رہو گے، پکڑے رہو گے، مضبوطی سے پکڑے رہو گے، ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے۔ وَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے، حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس پہنچیں گے۔ تو دیکھیں یہ کتاب جو ہے وہ اللہ کے رسول چھوڑ کر گئے اس امت کے لیے، اور قیامت تک آنے والے انسان اسی کتاب سے فائدہ اٹھائیں گے۔ چوتھا نقطہ یہ ہے کہ قرآن کتاب ہدایت ہے، کہ قرآن کتاب ہدایت۔ ابتدائی میں ہم پڑھتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یعنی اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور یہ ھدی للمتقین ہے، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ ایک اور مقام پہ کہا گیا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، جو کہ ھدی للناس ہے، یعنی لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، ھدی للناس وبینات، اور روشن دلیل ہے، من الہدی، ہدایت کی، والفرقان، اور حق اور باطل کے درمیان فرق کو واضح کرنے والی کتاب ہے۔ تو قرآن مجید بنیادی طور پر کتاب ہدایت ہے، ہدایت کی کتاب ہے۔ اچھا، ہم قرآن کریم سے ہدایت حاصل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ بدقسمتی سے ہدایت بہت کم حاصل کر رہے ہیں، اور قرآن کریم کو دیگر بہت سے کاموں میں استعمال کر رہے ہیں۔ کوئی اس سے تعویذ بنا رہا ہے، کوئی اس کو پانی میں گھول کے پی رہا ہے، کوئی اس سے بیمار کو ہوا دے رہا ہے، کوئی اس کے نیچے سے دلہن کو رخصت کر رہا ہے، کوئی لڑائی جھگڑے میں لے کے آتا ہے، اچھا قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھاؤ۔ تو یہ جو قرآن کو ہم مختلف کاموں میں استعمال کر رہے ہیں، کیا قرآن مجید ان کاموں کے لیے نازل ہوا ہے؟ یا خود قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے، ہدایت کی کتاب ہے، اور سب سے زیادہ سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن وہ ہے جو سیدھے راستے کی، یعنی سیدھا راستہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک پوائنٹ اور یہ دوسرا پوائنٹ ہے، تو دو پوائنٹس کے درمیان جو شارٹیسٹ ڈسٹینس ہو، دی شارٹیسٹ ڈسٹینس بٹوین ٹو کنزیکیٹو پوائنٹ از کالڈ اسٹریٹ لائن۔ اب دیکھیں میں نے کوشش کی، تھوڑی سی لائن ٹیڑھی ہو گئی، تھوڑی سی ادھر سے لے کر جائیں تو ٹیڑھی ہو جائے گی، ادھر تھوڑی سی جائیں تو ٹیڑھی ہو جائے گی۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اسٹریٹ پاتھ ہو، دو پوائنٹ کے درمیان بالکل سیدھا ہو، تو جو سیدھا ہوگا وہ اسٹریٹ ہوگا، وہ شارٹیسٹ ہوگا۔ تو جو شارٹیسٹ وے ہے، مختصر ترین راستہ ہے ہدایت کا، وہ قرآن ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم،
موسٹ اسٹریٹ پاتھ، اقوی میں نہیں، موسٹ اسٹریٹ، سب سے زیادہ سیدھا راستہ، اس کی ہدایت قرآن کرتا ہے۔ تو ہم اس قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کر رہے ہیں اور اس قرآن کو دیگر کاموں میں استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ ہدایت کیسے حاصل کریں؟ کچھ اسٹیپس، کچھ اسٹیجز ہیں اس کی۔ پہلا اسٹیج یہ ہے کہ تلاوت کریں، تلاوت سیکھیں اور کریں تجوید کے ساتھ۔ تجوید کے ساتھ یہ تلاوت کریں تو صحیح قرأت کریں، صحیح تجوید کے ساتھ۔ اور یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے، خاص طور پر بچوں کے لیے، کیونکہ بچے سب کچھ سیکھ لیتے ہیں، بہت جلدی سیکھ لیتے ہیں۔ تو بچپن ہی سے اگر وہ صحیح تجوید، صحیح مخارج کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین، عین کو حلق سے نکالیں، حا کو حلق سے نکالیں، قاف کو قاف پڑھیں، تجوید کے ساتھ، مخارج کے ساتھ قرآن کو پڑھیں، سننے میں اچھا لگے، خوبصورت نظر آئے، ایسے پڑھیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ چھوٹی صورتیں، جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں آخری سپارے کی، اور کچھ آیتیں جو موضوعاتی آیتیں ہیں، ان کو یاد کریں۔ یہ مشکل کام نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی صورتیں تو آخری سپارے کی ہیں، چھوٹی چھوٹی آیتیں نماز سے متعلق، روزے سے متعلق، قرآن سے متعلق، انسان سے متعلق، ان کو یاد کریں۔ اس کے بعد کا مرحلہ یہ ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں۔ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں۔ جو ہم بغیر سمجھے ہوئے قرآن کو پڑھتے ہیں، اس کا بھی ثواب ہے، اس کی بھی فضیلت ہے، قرآن کو دیکھنے کی بھی فضیلت ہے، سننے کی بھی فضیلت ہے، بغیر سمجھ کے پڑھنے کا بھی ثواب ہے۔ لیکن یہ ایک اسٹیج ہے۔ اس کے بعد والا اسٹیج کیا ہے؟ سمجھنے کی کوشش کریں۔ خود قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے اس قرآن کو آسان بنا کے اتارا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے قرآن آسان ہے، لیکن آسان چیز کو بھی سمجھنے کے لیے کوشش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو سمجھ کے پڑھیں۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ قرآن پر غور و فکر کریں۔ اللہ نے قرآن کو غور و فکر کے لیے نازل کیا ہے، اور انسان سے کہا گیا ہے کہ وہ غور و فکر کرے۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا انہوں نے قرآن پہ غور و فکر نہیں کیا؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ تو قرآن پہ غور و فکر نہیں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دل پہ تالے پڑے ہوئے ہیں، اس لیے غور و فکر کی دعوت دی گئی۔ غور و فکر کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ غور و فکر کرنے سے انسان کے سامنے نئی نئی راہیں کھلتی ہیں، نئی نئی حقیقت سامنے آتی۔ تو پھر اگلا مرحلہ آتا ہے قرآن پر عمل کریں۔ قرآن پر عمل کریں، قرآنی تعلیمات پر عمل کریں، غور و فکر کریں، نئے نئے نتائج سامنے آئیں گے، نئی نئی حقیقتیں سامنے آئیں گی، اور اس کو پھر اپنی زندگی میں شامل کریں، قرآن کے مطابق زندگی گزاریں۔ ایک مسلمان کی زندگی قرآن کے مطابق ہونی چاہیے۔ علامہ اقبال نے کہا ہے، گر تو می خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ایک مسلمانوں والی زندگی گزارو، تو مسلمانوں والی زندگی بغیر قرآن کے تو نہیں گزرتی۔ اس دعا کے ساتھ ہم ختم کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے، غور و فکر کرنے
اور قرآن کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ نور النور، بسم اللہ